السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک برننگ ایشو، ایک جو سلگتا ہوا موضوع ہے کہ واٹس ایپ استعمال کرنا کیا آج ہمارے لیے سرکشت ہے، محفوظ ہے، یا واٹس ایپ کا استعمال آج ہمارے لیے خطرناک بن چکا ہے۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی جو آئی ہے، اس کو لے کر بہت سارے لوگ، آپ بھی ان میں ہو سکتے ہیں اور میں بھی ہو سکتا ہوں، یعنی بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں کہ واٹس ایپ کو استعمال کیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ کیا واٹس ایپ کے ذریعے ہمارا ڈاٹا فیس بک اور دوسری جگہوں پر شیئر ہونے والا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا اب ہماری پرائیویسی، ہمارے راز، ہمارے میسیجز، ہماری ویڈیوز، ہمارے فوٹوز محفوظ نہیں رہیں گے؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھے بھی جا رہے ہیں اور کہے بھی جا رہے ہیں۔ جب سے واٹس ایپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 8 فروری سے یہ قانون لاگو کریں گے کہ آپ کا ڈاٹا ہم دوسری کمپنیز کو، خصوصاً فیس بک وغیرہ کو دیں گے، آپ کو یہ جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، تینوں کا لنک ایک ہی مالک سے جا کر، یعنی ایک ہی اتھارٹی سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ فیس بک کو استعمال کیجئے، واٹس ایپ کو استعمال کیجئے، انسٹاگرام کو استعمال کیجئے، آپ کا ڈاٹا ان کے ہاتھوں میں پہنچا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونی چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہم سب کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے اور ہمارے سارے راز اس علیم بذات صدور کے سامنے ہیں۔ تو اولاً تو ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے پبلک میں ہوں، ہمارے حال وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیکھے تو اس پر کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ اللہ کرے ہم سب کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے اچھا ہو جائے۔ بہرحال ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ کیا واٹس ایپ کو استعمال کرنا خطرے سے خالی ہے یا پورا خطر ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی ایپ ہو، آپ واٹس ایپ کو چھوڑ کر ٹیلی گرام پر جائیں گے، جیسا کہ ٹیلی گرام کا مشورہ دیا جا رہا ہے، سگنل ایپ کا مشورہ دیا جا رہا ہے، یا اب اخیر میں کہ جو بیپ آئی ہے ترکی کی ایک، اس کو بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ میں اس کی طرف چلنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف ہجرت کی جائے، اس کی طرف کوچ کیا جائے۔ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں تقریباً 24 سے 25 کروڑ لوگوں نے، خصوصاً ان میں علماء اکرام بھی ہیں، اردو سے وابستہ احباب بھی ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت میجورٹی نے بیپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے چلانا بھی شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ افواہیں ہر طرح کی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہے کہ بیپ پر بھی آپ کا ڈاٹا محفوظ نہیں رہے گا، سرکشت نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے، صاف سی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایپ کو استعمال کیجئے، یہاں تک کہ آپ موبائل کو استعمال کیجئے، اسمارٹ فون کو، اینڈرائڈ کو، ایپل کو اور نیٹ کو استعمال کیجئے، تو آپ کا ڈاٹا محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی ایپ کو جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس پر ایگری کا آپشن آتا ہے یا الاؤ کا آپشن آتا ہے، تو گویا کہ وہ آپ سے پہلے ہی سائن، گویا کہ دستخط کروا لیتے ہیں، آپ سے ایگری کروا لیتے ہیں کہ آپ ہم کو ہر طرح سے اجازت دیں گے کہ ہاں، آپ کے موبائل میں جو کچھ موجود ہے ان تک ہم رسائی کر سکیں، ان تک ہم پہنچ سکیں۔ تو ہماری پرائیویسی اب پرائیویسی نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا ریکارڈ، پورا ڈاٹا ان کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب جو واٹس ایپ نے جو اعلان کیا ہے کہ 8 فروری تک کا جو ٹائم دیا ہے، اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ریکارڈ تھا وہ تھرڈ پارٹی کو چوری سے دیا جاتا تھا، اور اب اس کو گویا کہ اعلانی طور پر دیا جائے گا، قانونی پابندیاں اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سمجھ کر آپ ٹیلی گرام کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا ڈاٹا محفوظ رہے گا، یعنی ہماری پرائیویسی محفوظ رہے گی، تو یہ بالکل بچکانہ حرکت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی گرام بھی کوئی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے، یعنی کہ ایسے ایپ نہیں ہے یا ایسے لوگوں کا ایپ نہیں ہے کہ جو آپ کو یقین دلا سکے کہ ہم آپ کے ڈاٹا کو محفوظ رکھیں گے۔ وہاں پر بھی جو آپ کی جتنی بھی فائلیں ہیں، جتنے بھی میسیجز ہیں، وہ کلاؤڈ پر جمع ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے، جب آپ موبائل کو استعمال کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کسی اپنے کانٹیکٹ کو جب محفوظ کرتے ہیں، وہ بھی گوگل پر محفوظ کرتے ہیں۔ آج کل دیکھو گے نا آپ نے،
گوگل پر محفوظ ہوتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ہم خود اس کو گوگل پر محفوظ کر رہے ہیں اور گوگل سب سے زیادہ ریکارڈ اس پر آپ کو محفوظ ملیں گے. تو ہم خود اپنی پرائیویسی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ مان کر ہم گوگل ٹیلی گرام کی طرف جائیں یا بیپ کی طرف جائیں کہ ہماری پرائیویسی محفوظ رہے گی تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیلی گرام بھی روس کی غالباً کمپنی ہے، رشین ایپ ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ڈاٹا محفوظ رہے گا. سگنل کا بھی یہی حال ہے اور آپ کے بیپ ہے اس کے بارے میں بھی یہی افواہیں ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں کہ ایمان والے ہیں، ہمیں صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. اور حال یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑا دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرنے لگے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈر کر کام کریں تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز ہمیں نہیں ڈرائے گی، ہم ہر چیز کو ڈرا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان ایپ میں اگر آپ یہ سمجھ کر غلط چیز کریں گے، غلط میسیجز کریں گے یا حکومت کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، کسی کے بھی خلاف یا کوئی ایسی نفرت آمیز یا کوئی تعصبانہ باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کسی بھی ایپ پر جائیں گے، کسی بھی اس پر جائیں گے، ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی محفوظ رہے تو پھر سب سے آسان اور سب سے سرل طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ کو بند کیجئے، اسمارٹ فون کو سلام کیجئے اور اپنا سکون کے ساتھ میں زندگی گزاریے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی استعمال کریں، نیٹ بھی چلائیں، آپ اسمارٹ فون کا بھی استعمال کریں اور پھر آپ کی پرائیویسی محفوظ بھی رہے تو یہ ایک خام خیالی ہے جو ہونا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے میری ان تمام حضرات سے یہی کہنا ہے کہ جو پریشان ہے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اصل ہمارا یقین اللہ پر ہے، تقدیر پر ہے، ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ ایپس استعمال کیجئے، کسی کو بھی استعمال کیجئے، آپ کا ڈاٹا کہیں پر بھی آج محفوظ نہیں ہے. اس لیے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو خدا چاہیں گے. ہاں، کوشش کیجئے کہ جو واٹس ایپ نے اب تک وہ دیتا تھا چوری چھپ کے، اب وہ کھلے عام دینے کی پرمیشن گویا کہ آپ سے مانگ رہا ہے، گویا کہ چوری بھی کرنا چاہتا ہے اور آپ سے پہلے ہی اجازت بھی لے رہا ہے. تو اس کے لیے آپ اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کچھ کم کر دیجیے تاکہ وہ اس پر نظر ثانی کرے. اور سننے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ واٹس ایپ اس پر گویا کہ یو ٹرن لے رہا ہے، وہ اپنی اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ایپ یہ نہیں چاہے گی، کوئی بھی کمپنی نہیں چاہے گی کہ میرے کسٹمر، میرے جو گراہک ہیں، کلائنٹس ہیں، وہ مجھ سے دور ہو جائے. تو یقیناً وہ اس کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا. لیکن میں پھر آخر میں ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری پرائیویسی محفوظ ہے، ہم اس پر جائیں گے، یہ فلاں پر جائیں گے، فلاں پر جائیں گے. سب ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، یعنی ایک ہی ہیں. بس اللہ کا نام لے کر اس کو استعمال کیجیے. ہم استعمال بھی کیوں کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسری خیر و خیرت لینے کے لیے، کچھ مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، کچھ دینی مضامین، دینی دنیاوی خبریں حاصل کرنے کے لیے. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا مقصد ہوتا ہے. تو آپ کہیں پر بھی جائیے، کہیں پر بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اخیر میں چلتے چلتے ایک بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہندوستان ایک اتنا عظیم، اتنا بڑا ایک ملک ہے کہ ہم ہندوستان کی حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ خود ایک ہندوستانی ایپ کو ایسا تیار کیا جائے جو سوشل نیٹ ورکنگ کا کام کرے. چائنا کا ہے، دوسرے کئی ملک کا ہے، کہ جو آپس میں بات کرنے کے لیے خود اپنے ملک کا ان کا ایپ ہوتا ہے. کہ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو دکھائے کہ وہ ہندوستانی شہریوں کی جو پرائیویسی اس کو خطرے میں نہ ڈالے اور ان پر بین لگایا جائے ایسے سبھی ایپوں پر، اور خود ہندوستانی ایپ تیار کیا جائے. ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ہر طرح کے جینس لوگ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جینس لوگ ہیں جو دنیا سے اوپر پہنچ سکتے ہیں. تو خود ہندوستانی ایپ کیوں نہ اسے تیار کیا جائے کہ جس میں ہماری پرائیویسی، ہماری رازداری، ساری چیزیں محفوظ رہیں اور کسی دوسرے کو ہم پر غلبہ پانے کا موقع ہی نہ مل سکے.